آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق کائنات یہ فرما رہا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو اگر میری عطا کی گئی نعمتوں پر شمارا شکر بڑھتا چلا جائے گا، میری عطا بڑھتی چلی جائے گی۔ لائق حمد ہے وہ ذات، لائق مدحت و ثنا ہے وہ ذات جو وحدہ لا شریک ہے، جو کسی کی محتاج نہیں ہے، جس نے اپنے بندے پر اتنی نعمات کی بارش کی ہے۔ خود فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اے میرا بندہ میں نے تجھے کیا دیا، تو نے مجھ سے کیا لیا، اگر تو یہ شمار کرنے بیٹھ جائے یاد رکھنا تیری زندگی کی سانسیں تھوڑی ہیں، میری نعمتیں بے شمار ہیں۔ اللہ حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا اگر دنیا کا پانی سیاہی بن جائے، دنیا کے درخت قلموں میں بدل جائیں، جن و انس اور ملائکہ لکھنے بیٹھ جائیں، آواز پروردگار آتی ہے او میرا بندہ یاد رکھنا سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمے ٹوٹ جائیں گی، لکھنے والے دم توڑ جائیں گے، لیکن تو اپنے رب کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکے گا۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہم صل۔ کھولیں قرآن سورہ رحمان، کیا کمال لہجہ ہے تیرے پروردگار کا، ایک ایک نعمت کو گنواتا ہے، آسمان کے شامیانے سے لے کر زمین کے بچھونے تک، سمندر کی تہہ میں چلنے والی مچھلیوں سے لے کر ہواؤں اور فضاؤں میں پرواز کرنے والے پرندوں تک، آسمان سے بارش کے قطرات سے لے کر زمین سے اگنے والے اناج انگوریوں اور کھیتیوں تک، دنیا کے باغات سے لے کر جنت کے باغات تک، اور انسان کی خلقت سے لے کر انسان کی موت تک، پانی کے نجس قطرے سے لے کر انسان کے غسل موت تک، ایک ایک نعمت کو گنواتا بھی ہے، اور پھر یہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اگر تو میری نعمتوں کا انکار کرنا چاہے بتا تو صحیح تو میری کس کس نعمت کا انکار کرے گا۔ کیا یہ آسمان کا شامیانہ میں نے نہیں بنایا، کیا زمین کا بچھونا میں نے نہیں سجایا، کیا ان ہواؤں کو میں اللہ نے نہیں چلایا، پریشان تو نہیں تھے بچے، کیا ان ہواؤں کو میں اللہ نے نہیں چلایا، کیا میہ کو میں اللہ نے نہیں برسایا۔ کھولیے قرآن سورہ نبا، کیا کمال لہجہ ہے تیرے پروردگار کا، فرماتا ہوا نظر آتا ہے علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا سبعا شدادا۔ اور یہ پڑھتے پڑھتے قرآن آپ اس منزل پر پہنچیں گے کہ ذات پروردگار یہ فرماتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اے میرا بندہ تو میری نعمات کو دیکھتا چلا آ، میرے قریب ہوتا چلا آ، تو میری توحید کا اقرار کرتا چلا آ، دیکھتا آ میں تیرا کتنا کریم رب ہوں۔ فرمایا فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي، دیکھ جب تو مریض ہوتا ہے تجھے شفا کون دیتا ہے،
جب تو بھوکا ہوتا ہے تجھے کھانا تیرا رب دیتا ہے، جب تو پیاسا ہوتا ہے تجھے پانی تیرا رب دیتا ہے، اور یہ دیکھ کہ تیرا رب تیرے اوپر کتنا مہربان ہے کہ جس نے تیرے وجود کے اندر ایسی نعمتیں رکھ دیں۔ فرمایا دیکھ اس گوشت کے لوتھڑے میں بولنے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے، اس چربی کے ڈھیلے کے اندر دیکھنے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے، اس ہڈی کے اندر سننے کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ وہی اللہ ہے جو غنی کو فقیر بناتا ہے، فقیر کو غنی بناتا ہے۔ وہی اللہ ہے جو شاہوں کو گدا بناتا ہے، گداؤں کو شاہ بناتا ہے، امیروں کو غریب بناتا ہے، غریبوں کو امیر۔ تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو یاد کرے گا؟ اے انسان، تیری ذمہ داری یہ ہے، تیرا فریضہ یہ ہے کہ جب تک تو اپنے رب کی نعمتوں کا شکر بجا لاتا رہے گا، اس کی بارگاہ میں اطاعت گزار بندہ ہونے کا ثبوت دیتا رہے گا، تو اللہ اپنی نعمات میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اللہ اپنے بندے کو بڑا چاہتا ہے۔ ماں چاہتی ہے نا اپنے بیٹوں کو، کتنا چاہتی ہے؟ بہت زیادہ۔ بہن بھائی کو چاہتی ہے، بیٹی بابا کو چاہتی ہے، دوست دوست کو چاہتا ہے۔ مثال بنی ہوئی ہے، فلاں دوست پر قربان ہو گیا، لٹ گیا۔ لیکن یاد رکھو، امیر کائنات کا جملہ ہے، توجہ سے سننا۔ میرے آقا فرماتے ہیں دیکھو، بیٹی کی محبت، ماں کی محبت، بہن کی محبت، دوست کی محبت، یہ ساری چاہتے ہیں، لیکن تیرا رب بھی تجھے چاہتا ہے۔ یہ سارے رشتے تجھے چاہتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، تیرا رب تجھے چاہتا ہے تیرے فائدے کے لیے۔ اس نے یہ ساری کائنات تیرے لیے سجائی ہے، یہ پوری کائنات تیرے لیے بنائی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی زندگی اس کی مرضی کے مطابق بسر کر۔ جی، اس کی نعمتیں تیرے اوپر ہو رہی ہیں، اس کی نعمتوں کا شکر کرنے کا انداز یہ ہے، حق یہ ہے کہ انسان کو جو نعمت اس نے عطا کی ہے، اس نعمت کو اسی مقصد اور ہدف میں انسان صرف کرے۔ اللہ نے انسان کو بینائی جیسی نعمت عطا کی۔ اس نعمت کی قدر اسے ہے جس کے پاس قوت بصارت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات نے انسان کو صحت جیسی نعمت سے نوازا ہے، اس کا اندازہ اسے ہے جس کے پاس صحت جیسی نعمت موجود نہیں ہے۔ اللہ کی ذات نے انسان کو مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت کا اندازہ اسے ہے جس کے پاس یہ مال و دولت کی نعمت موجود نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہمیشہ آپ کے پاس اللہ کی جانب سے آتی رہیں اور ان میں اضافہ ہوتا رہے، تو پھر انسان اپنے رب کی شکر گزاری میں قدم بڑھاتا رہے اور منزلیں طے کرتا چلا جائے۔ یہ نہیں کہ انسان پر اللہ کی نعمتوں کی جب بارش ہونا شروع ہو جائے تو انسان اس کی بارگاہ میں سرکش ہو جائے، انسان کے اندر غرور آ جائے، انسان اپنے مد مقابل کسی کو انسان سمجھنے نہ لگے اور یہ فخر کرتا ہوا نظر آئے، میں اتنا مالدار ہوں، میرے پاس اتنا رقبہ ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہے۔ فرمایا نہیں، اپنے رب کا شکر ادا کر۔ اگر اللہ کی ذات نے تجھے مال و دولت کی نعمت عطا کی ہے تو اس نعمت کو اس طرح صرف کر جس طرح اللہ نے تجھے حکم دیا ہے۔ اس مال و دولت کی نعمت کو اس انداز میں بسر کر جس طرح اللہ نے اس نعمت کو تیرے اوپر صادر فرمایا ہے۔
لمبا کرنا ہے کہ نماز تک ٹھیک یہ کہا گیا کہ ٹائم آپ تھوڑا آگے کر لیں. صلوات پڑھیں محمد والے. زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. اللہ فرما رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرے شکر گزار بندے بنو گے تو یاد رکھنا میری نعمتوں میں کمی نہیں دیکھو گے، میری نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور اگر انسان یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا کس طرح شکر ادا کرے تو اس کے سامنے سب سے بڑا کردار محمد و آل محمد کا کردار ہے. اللہ کی ذات نے تجھے مال و دولت کی نعمت عطا کی ہے، ابھی گندم کی فصل اٹھائی ہے، اللہ نے کہا ہے گھر بعد میں لے جانا، پہلے اس میں سے غرباء، فقراء، مساکین کا حق ادا کر، اس میں سے مستحقوں کا حق دے. جی زکوٰۃ کے متعلق اتنی تاکید کی گئی ہے، 59 آیات قرآن کریم میں خالق کائنات نے بیان فرمائی ہے، 2000 کے قریب احادیث معصوم ہیں، اور یہ اتنی عظیم عبادت ہے. دیکھیں جب خالق کائنات اپنے ولی کا، علی ولی کی ولایت کا اعلان کر رہا ہے قرآن میں، تو علی کا تعارف کس طرح اللہ کی ذات نے قرآن میں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان علی کا کردار بتا کے کرایا ہے. شاید کہنے والے یہ کہیں کہ اللہ ولی ہے، اللہ کے بعد اللہ کا رسول ولی ہے، اور اس کے بعد وہ ولی ہے جو صاحب ایمان ہے، اس کے بعد وہ ولی ہے جو اللہ کی نماز کو قائم کرتا ہے، اور وہ ولی ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے. تو یہ کام تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، صاحبان ایمان بھی بہت ہیں، نمازیں پڑھنے والے اور نمازوں کو برپا کرنے والے بھی بہت سارے ہیں، اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے والے بھی بڑے ہیں. لیکن آواز احدیت یہی آتی ہے کہ جس طرح علی نے نماز ادا کی، جس طرح علی نے زکوٰۃ ادا کی، نہ اس سے پہلے کسی نے اس انداز میں ادا کی، نہ اس سے بعد کوئی اس طرح ادا کرے گا. اور دیکھیے قرآن کریم پڑھنے لگا ہوں، اس آیت کا شان نزول تمام مکاتب اسلامیہ کے علماء نے یہی لکھا ہے کہ مسجد نبوی تھی، سائل مسجد کے دروازے پہ آیا، صدا دے کے کہتا ہے کہ مجھے عطا کر دیجئے، لیکن وقت ایسا تھا کہ سائل دروازے پر کھڑا تھا، پیغمبر گرامی اسلام مصلی عبادت پر موجود تھے، اصحاب رسول پیغمبر کے پیچھے صف بنا کر نماز پڑھ رہے تھے، علی مرتضیٰ محمد مصطفیٰ کی اقتداء میں ان کے پیچھے کھڑے تھے. سائل نے سوال کرنا شروع کیا، آخر میں سائل اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہے، کہتا ہے اے اللہ گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی ہاتھ پلٹ کر جا رہا ہوں. سائل کی یہ آواز علی مرتضیٰ کے کانوں سے ٹکرائی. علی جیسا عبد یہ گوارا نہیں کرتا کہ اللہ کا بندہ اللہ کے گھر سے خالی پلٹ جائے. وہیں حالت رکوع میں علی ولی نے اپنا ہاتھ بلند کیا، اللہ کی ذات نے علی کی انگشت میں موجود اس انگوٹھی کو طاقت پرواز عطا کی. وہ انگوٹھی فضا میں اڑتی ہوئی اس سائل کی جانب بڑی، انگوٹھی سائل کے ہاتھ پہ آئی. توجہ رکھنا، نہ سائل نے دروازہ چھوڑا، نہ علی ابن ابی طالب نے نماز کو توڑا. سائل دعائیں دیتا رہا، علی نماز پڑھتے رہے، اللہ قرآن بناتا رہا.
جو کہتا ہے کہ میرا آقا علی ہے، میرا مولا علی ہے، میں علی ولی کی ولایت کا دم بھرتا ہوں، تو اسے پھر سیرت علی ابن ابی طالب بھی اپنانا ہوگی، اسے کردار علی کی خوشبو بھی اپنے وجود میں بسانا ہوگی۔ درست ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب علی کا نام سنتا ہوں تو میرے دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ علی کا نام ہے ہی اس قابل کہ علی کا نام سننے سے انسان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ لیکن علی کا حقیقی محب ہونے کا حقدار وہی ہے جو علی کے حقیقی کردار کا وارث ہو، جس کے وجود سے علی ابن ابی طالب کے کردار کی خوشبو آئے۔ فقط زبان سے علی علی کہنا کافی نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب اور اولاد علی کی فضیلتوں کے اقرار کرنے والے بہت زیادہ تھے۔ علی تو اس ہستی کا نام ہے جس کے فضائل کا اقرار تو خود ان کے دشمن کرتے تھے، لیکن اہمیت اس بات کی ہے کہ انسان علی اور اولاد علی کا کردار اپنے اندر پیدا کرے۔